جزاکم اللہ خیر. جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ آج سوال و جواب کی نشست بھی ہے، تو ہم آپ کا سوال نہیں لیں گے بلکہ ہم آپ سے سوال کریں گے آج. اور میں نے چار لیکچر کا لنک بھی آپ کو فراہم کیا تھا گروپ میں، جس کے ذریعے آپ تیاری کرنے کے لیے کہا گیا تھا. تو آئیے میں کچھ سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. لیڈیز سیکشن میں کتنی خواتین ہیں؟ ذرا ایک میسج کر کے دلوہا پوچھ کے آ جاتا ہوں. لیڈیز میں کتنی خواتین میں 9 ہیں. میں نے پیپر لائے ہیں لیکن جو ہے یہ 6 پیپر ہیں. خواتین جو جواب دے سکتی ہیں، اگر کوئی اور دینا چاہیں گے تو میں سوال کر لوں گا. یہ 6 پیپر ہیں، یہ جواب لکھ کر کے مجھے دیں گے. خواتین سے گزارش ہے کہ یہ سوالات، ان کے جوابات پیپر پر لکھ کر اپنی کنیت لکھ کر دے دیں، لیکن معذرت کے ساتھ کہ موبائل یا کتاب کا استعمال نہیں کریں گے. ڈیوائس کا استعمال امانت داری کے خیال کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اپنی معلومات کے اعتبار سے لکھیں گے. آئیے آپ سے سوال ہم کرتے ہیں. تیار ہیں؟ جگر تھام کے بیٹھیے. اب آپ کی باری آئی تو سوال ہم بتائیں گے نہیں. وہی ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہے، ہاتھ کون اٹھائیں گے؟ پہلے جو ہے کوئی مرد مجاہد اس میدان میں جو سب سے پہلا نام، سب سے پہلے ہاتھ اٹھانے والے، ڈرے نہیں انشاءاللہ. جی، میں نے بتایا تھا خف اور جراب، ان دونوں کو آپ کیسے بیان کریں گے؟ کس کو کہتے ہیں خف اور کس کو کہتے ہیں جراب؟ جراب یا جورب؟ جراب جو ہے وہ کپڑے کا ہوتا ہے اور خف جو ہے وہ چمڑے کا ہوگا، لیکن وہ سافٹ ہوتا ہے جس کو ہم مطلب نماز میں آسانی سے اس کو پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اور جراب کس کو کہتے ہیں؟ جو کپڑے سے بنا ہوتا ہے. جی جی بالکل صحیح ہے. کپڑے سے ہو، سوتی کا ہو، نیلون کا ہو، لیکن خف جو ہوتا ہے وہ چمڑے کا ہوتا ہے، چمڑے کا. اور کوئی بتائیں جو ہاتھ اٹھائیں. سیکنڈ نمبر پہ جی، مسح کرنے کا میں نے طریقہ بتایا تھا. جراب پر مسح کرنے کا طریقہ وہ بتائیں، کیسے مسح کریں گے جراب پر؟ جی 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 ہمارے درس اٹینڈ کیے تھے؟ وہ بولا نہیں کیے تھے. ماشاءاللہ. چلیے جو ہے دائیں ہاتھ سے دائیں پیر پر، بائیں ہاتھ سے بائیں پیر پر، یا ایک ہی ہاتھ سے دونوں پہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. کیا آپ کا اس میں گرامی ہے؟ محمد فراز. ماشاءاللہ. اور تیسرے نمبر پہ ماشاءاللہ جہاد پہ پھر بھیجیں گے. مرد مجاہد میں کہہ رہا ہوں تو مجاہد کو کہاں وہ ادھر ہال میں نہیں رکھیں گے، جو ہے مرد مجاہد میدان کی طرف. اچھا، یہ جراب پر مسح کرنے کی دلیل آپ سے پوچھے، کوئی ڈسکس کرے. ہم نے دلیل سے بتایا تھا کہ جراب پر مسح کرنا جائز ہے. مفہوم بتا دیں. عربی عبارت نہیں ضروری ہے، حوالہ دینا ضروری نہیں ہے، بس حدیث کا مفہوم بتا دیں. نہیں جراب پر مسح کرنے کی دلیل کہ جراب پر، موزہ پر، نیلون اور سوتی والے موزہ پر ہم مسح کر سکتے ہیں، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اس بات میں یہ ثابت ہے مسح کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے لیے دلیل چاہیے. موزے کی بنیاد پہ جی موزے کی بنیاد پہ ہم دلیل لیتے ہیں، لیکن یہ سنت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے. لیکن ہم صرف موزے کی بنیاد پہ ایک دلیل لے کے ہم وہاں سے دلیل لیتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی، جراب کے اوپر بھی مسح کیا جا سکتا ہے. شرائط ایک تو یہ ہے کہ موزہ چمڑے کا بنا ہو اور اوپر والی سطح پہ مسح کریں گے. شرط کا مطلب یہ ہے کہ شرط نہ پایا جائے تو مسح نہیں کر سکتے. اذا فات الشرط فات المشروط. شرط نہیں پایا. جی جی بالکل. اور ایک اور ہے، چلے زیادہ بتا دیے، ایک اور تھوڑا سا بتا دیں جو اہم میں سے. کافی شرطیں بیان کی جاتی. ایک اور ہے کہ مسح مدت کے اندر کرنا چاہیے. مدت ختم ہو گئی، اب مسح نہیں کر، تو یہ شرطوں کا پھر مطلب کیا پس منظر کیا ہے؟ ہار گم ہو گیا تو پھر پس منظر کچھ بیان کریں. وہ پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کی نماز جو ہے نا وہ بغیر وضو سے کر لی، نماز ادا کر دی، تو اس وجہ سے پھر لوگوں کو پریشان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، صحابہ کرام رکنا پڑا سب کو. پانی نہیں تھا، تو پانی نہیں تھا
لوگ پریشان ہو گئے نماز کیسے پڑھیں، تب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آسانی، تیمم والی آیت نازل فرمائی۔ جی جی شفیق صاحب پھر بھی الحمدللہ کچھ گھمائے ٹھیک ہے۔ کہ آپ کو تو پریشانی ہوئی، لیکن پریشانی کی وجہ سے آپ کو بھی آسانی ہوئی اور پوری امت کو، پورے مسلمانوں کو آسانی اور بھلائی نازل ہوئی۔ تو انہوں نے یہ کلمات کہے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آیت تیمم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سبب منہ پہ پھر لیں۔ تو آپ تو آئے نہیں تھی، کدھر سے پتہ کر لیے؟ ویڈیو دیکھ لیے تھے۔ دیکھیے چالاک اس کو کہتے ہیں جو ویڈیو دیکھ لیں، اور آپ لوگ آ کر کے نہیں دیکھے ہیں۔ جی جی ماشاءاللہ صحیح جواب ہے۔ غلام نام چینج کر لیے عبداللہ، ماشاءاللہ۔ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی نام میں کچھ کمی پتہ چلے تو چینج کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے الحمدللہ۔ جی 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 یہ جنرل ہے، یعنی معلومات۔ جی ریت بھی شامل ہے۔ جی یعنی پتھر جیسا نہ ہو جس میں دھول مٹی لگی ہو۔ ہاں ریت تو ہاں وہ چلے گا، لیکن وہ پتھر جو کنکڑ پتھر جو ہے وہ نہیں۔ لیکن اس میں حدیث کی روشنی میں مجھے جو صحیح لگا وہ یہی لگا کہ زمین پر ہاتھ مارنے کے بعد پھونک کر کے بائیں ہاتھ سے جو دائیں پہ مسح کرے، دائیں ہاتھ سے بائیں پہ مسح کریں، اور پورا چہرہ کور ہونا چاہیے، پورے چہرے پر ہاتھ ایک مرتبہ پھیر لیں، یہ مسح ہو گیا، تیمم ہو گیا۔ اب بھائی جی 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 بالکل ہاں کر سکتے ہیں بار بار۔ یہ تو اچھی چیز ہے الحمدللہ۔ اگر کہیں پر مٹی کی سہولت نہ ہو تو دکانوں میں بقالے میں مٹی کا ایک بنا ہوا رہتا ہے، آپ اپنے گھر میں مریضوں کے لیے رکھیں، الحمدللہ اس پہ بار بار کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ادھر مٹی کا نہیں رہتے ہیں جی ادھر نہیں ہوتا، ادھر پاؤڈر و کالا پیپر ہوتا ہے۔ نہیں مٹی بھی ہوتی ہے، ایک بنا ہوتا ہے باکس کی طرح بنا ہوتا ہے، اس میں مٹی ہوتی ہے، آپ کو دکانوں بقالوں میں ملے گا جو کہیں ہاسپٹل میں پیپر ہو سکتا ہے وہاں نہیں ہو، آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ یہ پیپر دیتے ہیں، مٹی ملتی ہے، مٹی ہو سکتا ہے پاؤڈر کا جو ہے مٹی والا پاؤڈر پیپر بھی آیا ہو، لیکن اصل میں باقاعدہ جو ہے مٹی والا ایک باکس بنا ہوتا ہے، اس میں مٹی رکھی رہتی ہے۔ یعنی وہ یہ سردی بہت زیادہ بتائیے ہاں تو اس کو میں ٹھیک ہے آپ نے بات بتا دی ہے، اس کو اس طرح سے کہیں گے پانی نہ ہو یا پانی ہو لیکن استعمال نہیں کر سکتے۔ پانی نہیں بھولیے، میں یہ کہلوانا چاہتا ہوں تیمم پانی کا بدل ہے، تو پانی پہلے بولیے، کچھ بولیے نہیں بولیے لیکن پہلے پانی بولیے۔ کیوں؟ تیمم پانی ہی کا بدل ہے، پانی سے تعلق رکھتا ہے۔ تو پانی نہ ہو تب تیمم کریں گے، یا پانی ہو لیکن اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تب جا کے تیمم ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے کیا نام ہو گیا آپ کا؟ آپ کا اسم گرامی؟ جی آپ نے دونوں ہاتھ کر لیں جی آپ نے پانی چڑھا دیا، پورے جسم میں پانی بہا دیا۔ بالکل 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 ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر۔ ہمارے گلفام صاحب تھے۔ اور تفصیلی غسل میں کافی اصل میں وقت لگے گا، لیکن غسل کا طریقہ ضرور دیکھیں اور سمجھیں۔ عشاء کی کتنی رکعات ہیں دلیل سے بتائیے گا، دلیل سے، جو جواب نہیں دیے ہیں دلیل سے۔ جی عشاء کی کتنی رکعات ہے ٹوٹل؟ اور جی جی تو اس کی دلیل بتائیے۔ جی دلیل ہے آپ کے پاس؟ دلیل بتائیے، کوئی ہے؟ جی جی تو دلیل چاہیے، ہم دلیل سے پوچھ رہے ہیں۔ اچھا آپ بتائیے شکیل صاحب۔ 6 رکعت دلیل بتائیے۔ جی اس کو تھوڑا سا تفصیل کر کسی کو سمجھائیں گے تو نہیں مانے گا، اس کو کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6۔ جی آپ بتائیں فضل صاحب۔ جی 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 دیکھیے اس طرح سے کم اتنا بھی آسان سے بتا دیتے۔
रकात है, ये मेरा 4 था तो 2 से 6 ही होगा। وہ تو ہے، لیکن دلیل اصل نام کیا ہے کہ الگ الگ کرنا پڑے گا، پارٹیشن کرنا پڑے گا۔ فرض میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، لیکن فرض کے بعد جو رکعات ہیں اس میں لوگوں کا اختلاف ہے، تو آپ لوگوں کو مطمئن کریں گے۔ جو سنن رواتب کی حدیث آتی ہے اس میں 12 رکعات کا تذکرہ ہے، تو 12 رکعات میں وہ 2 رکعت عشاء کے بعد ہے، تو وہی 2 رکعت مل کر کے 6 رکعت بنتی ہے۔ اور دوسری حدیثوں میں یہ بھی تذکرہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھی بھی ہیں، آپ نے حکم بھی دیا ہے، حکم بھی موجود ہے، قولی حدیث بھی ہے اور فعلی حدیث بھی ہے، آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت جو ہے حدیث 2 رکعت جو ہے سنت آپ نے ادا کی ہے۔ اور غالباً وہ بخاری کی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہ مروی ہے، بخاری میں 937 نمبر کی حدیث۔ اچھا، یہ آپ کا فضل صاحب نا، شکیل صاحب بھی ہمارے کامیاب ہیں انشاءاللہ، شکیل صاحب اور فضل صاحب، کیونکہ 6 رکعت تو ہیں لیکن دلیل جو ہے آپ کے ذمہ رہے گا، پھر سے ہمارا وہ بیان دیکھ لیں گے، اس میں نے اور بھی دلائل دیے ہیں۔ اچھا، یہ آخری وقت میں وتر کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ آخری وقت میں وتر کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ جو جن کا نام نہیں آیا ہو جی بتائیے۔ آخری وقت میں انسان اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے ہیں، جی تو وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو جی جی بالکل الحمدللہ۔ ایک بات اور یہ تو ہے، اور ایک بات اور میں نے بتائی تھی، جی بتائیے آپ۔ فجر کی نماز بھی اس کے ساتھ پڑھ لیں۔ نہیں، فضیلت ہم نے بتایا تھا کہ اس کے، جی آپ بتائیں۔ وتر آخری وقت میں پڑھنے سے تہجد کا بھی جو ہے اس کا نہیں، میں بتایا تو اس وقت کوئی فضیلت ملتی ہے، جیسے ایک فضیلت تو ہمارے مغل صاحب بتا چکے ہیں، اور نہیں آپ نہیں بتائیں، جن کا نام نہیں آیا ہے۔ ایک اور ہے اسی وتر والی حدیث میں ہے، آخری وقت میں وتر پڑھو، کیوں؟ نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، کن کی جانب سے؟ فرشتوں کی جانب سے، رحمت کے فرشتے دیکھتے ہیں اس وقت میں نماز پڑھتے ہوئے۔ تو الحمدللہ ایک آپ نے بتا دیا ہے، یہ ہمارے جو ہے مغل صاحب ہیں، 2 2 4 2 6، اللہ اکبر، اچھا کیا ہم نے 6 باقی رکھا۔ اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے، صحیح بات ہے، جبکہ حیض کا خون سیاہی مائل ہوتا ہے، یہ بھی بات صحیح ہے، حیض کا جو رنگ ہوتا ہے وہ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ جب استحاضہ کا خون کا حکم ہے، میں نے جو بتایا تھا چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 لب پانی جو ہے سر پہ ڈال دینا یہی کافی ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو یہ شرعی مسئلہ عورتوں کے تعلق سے خواتین ہی کا مسئلہ ہم نے پوچھا تاکہ یہ معلومات رہے، اور زیادہ معلومات کے لیے میرا وہ بیان سن سکتی ہیں، وہ میرا بیان ہے باقاعدہ، اس پر جو ہے میں نے مکمل جو ہے تحریر لکھی ہے میں نے، تو اور گروپ میں نے بھیجا بھی تھا یہ تحریر، وہ میرے خیال سے جو ہے اس تیمم کے سلسلے میں نے یہ بیان کیا ہے، غسل حیض، غسل جنابت وغیرہ نہیں، غسل کا مسئلہ میں نے بیان کیا، تحریری شکل میں ایک مضمون میں نے لکھا ہے کہ غسل کیسے کر سکتے، اس میں مکمل احادیث کو ذکر کر کے پوری کیفیت بیان کی ہے۔ تو جس عورت کو چوٹی بدھی ہو، غسل حیض یا غسل جنابت یا غسل نفاس، چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سر پر پانی لے لینا کافی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک صحابی حکم دیتے تھے کہ بالوں کو کھولنا چاہیے، وہ کیا کہتی ہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، بالوں کو کھولنے کا حکم دیتے ہیں، بالوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، 3 لب سر پہ پانی ڈال لینا کافی ہے۔ اچھا، عورت کے لیے اذان، اقامت اور جماعت کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں ام عبد القدوس کا جواب ہے، عورت کو چاہیے کہ جو نبی نماز کا وقت ہو جائے، جو ہی نماز کا وقت ہو جائے گھر میں نماز ادا کر لے، اگر اذان نہیں سن سکتی تو اگر مسجد میں ہو تو امام کے ساتھ نماز ادا کرے گی۔ اصل مسئلہ یہ تھا عورت کے لیے اذان، اقامت اور جماعت کا حکم، 3 چیزوں کے بارے میں پوچھا، عورت کے لیے اذان کا کیا حکم ہے، اقامت کا کیا حکم ہے، جماعت کا کیا حکم ہے۔ تو عورت کے لیے نہ اذان ہے،
نہ اقامت ہے نہ جماعت، تینوں میں سے کچھ نہیں. یہ اصل میں نے پوچھا تھا، اس کا جواب اصل کیا ہونا چاہیے؟ عورت کے لیے اذان نہیں، عورت کے لیے اقامت نہیں، عورت کے لیے جماعت نہیں. عورت بغیر اذان دیے نماز پڑھے گی، عورت بغیر تکبیر کہے اقامت کہے نماز پڑھے گی، عورت بغیر جماعت کے نماز پڑھے گی. اگر جماعت مل جاتی تو اچھی چیز ہے، لیکن یہ اس کے لیے حق میں جماعت واجب نہیں ہے. دراصل یہ مسئلہ تھا، تو ہو سکتا ہے سوال سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی. ام آیان ہیں، 4 ماہ سے پہلے حمل ساقط ہو جائے تو عورت نماز پڑھے گی؟ نہیں پڑھے گی، پاک ہوگی جب تب پڑھے گی، نفاس میں نہیں آئے گا. 4 ماہ سے پہلے حمل ساقط ہو جائے تو نماز پڑھے گی کہ نہیں پڑھے گی؟ تو انہوں نے جواب دیا نہیں پڑھے گی، پاک ہو جائے گی تب پڑھے گی. پھر آگے مسئلہ لکھا ہے نفاس میں نہیں آئے گا. نفاس میں نہیں آئے گا تو پھر تو نماز پڑھے گی نا. نفاس نہیں ہے تو یعنی حکم تو صحیح بتا دیا نفاس نہیں ہے، لیکن اس کا مسئلہ سمجھ گیا آپ لوگ؟ 4 ماہ سے پہلے اگر بچہ عورت کا گر جائے تو یہ نفاس نہیں ہے. اس میں عورت کیا کرے گی؟ خون بھی نکلتا رہے، جاری رہے، نماز پڑھنا ہے. استحاضہ کی طرح ہوگا، استحاضہ کی طرح، استحاضہ میں جیسے نماز پڑھنا ہے اس میں بھی. لیکن انہوں نے لکھ دیا نماز نہیں پڑھے گی، تو یہ غلط ہو گیا. ہم اس لیے بتا دے رہے تاکہ یہ شرعی مسئلہ ہے، آپ کے علم میں رہے. چاہتا تو میں رکھ لیتا، لیکن شرعی مسئلہ ہے اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کے علم میں یہ شرعی مسئلہ رہے. اچھا، حیض کی علامات کیا ہیں؟ اس میں ہے ناپاک ہونا، ماہواری کا آنا. خالدہ خاتون، تو یہ صحیح نہیں ہے. حیض کی 3 علامات ہیں، میں نے بار بار اس مسئلے کو بتایا اور مردوں کو بھی بتایا. کیوں؟ تاکہ اپنے گھر میں اپنی خواتین کو بتا سکے، اپنی بیوی کو بتا سکے، بیوی پھر اپنی بیٹی کو بتا سکے، عورت کو بتا سکے. ٹھیک ہے، حیض کی 3 بڑی علامات ہیں. پہلی علامت کیا ہے؟ حیض کا رنگ کالا ہوتا ہے، اور حیض کا خون بدبودار ہوتا ہے، اور حیض کا خون گاڑھا ہوتا ہے. یہ 3 علامت عورت سمجھ لے. کبھی بھی حیض کو پہچاننا ہو، حیض ہے یا نہیں ہے، عورت 3 چیز سے پہچانے. کیا؟ رنگ کالا، بو، خون میں بدبو نہیں ہوتی لیکن حیض میں بدبو ہوتی. اچھا، خون جو ہے گاڑھا نہیں ہوتا ہے، خون جو ہے عام خون گاڑھا نہیں ہوتا لیکن حیض گاڑھا ہوتا ہے. یہ 3 صفت دیکھ کے عورت حیض کو سمجھ سکتی ہے. تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہو سکا ہے. تو ایک جواب جو صحیح تھا وہ ام بلال کا جواب صحیح تھا. ابھی ہمارے پاس تب بھی جو ہے باقی رہ جاتے 2 4 1 5 رہ جاتے ہیں. جلدی سے ہم جواب لیتے ہیں. سنت کو چھوڑنے کا حکم کیا؟ کوئی بتائیں. سنت کو چھوڑنے کا، سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کا حکم بتائیں. جو جواب نہیں دیے جلدی سے. سنت مؤکدہ جی بتائیے آپ. ویسی جنرلی جو نماز کے بعد کی سنت مؤکدہ چھوڑنے کا کیا حکم ہے؟ چھوڑنے والا گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا میں نے باقاعدہ تفصیلی بیان کیا تھا، لیکن کچھ آپ اس میں سے بیان کر دیں. کوئی اور بیان کرنا چاہتے ہیں؟ جی فضل صاحب. جی والا گناہگار نہیں ہوگا جی لیکن فضائل میں کمی آ جائے گی، اور اس کا درجات جی جی. اس میں 3 کنڈیشن میں نے بیان کیا تھا. چلیں آپ کا جواب ہم لے لیتے ہیں. کنڈیشن سمجھ لیں. سنت کو چھوڑنے والا 3 کنڈیشن. ایک یہ ہے کہ عذر یا بغیر عذر کے کبھی کبھار چھوڑتا ہے تو چلے گناہگار نہیں ہوگا لیکن فضیلت سے محروم ہو رہا ہے. اور ایک ہے کہ عذر یا بغیر عذر کے برابر چھوڑتا ہے، یہ دوسرا کنڈیشن. تو یہ آدمی زیادہ جو ہے محروم ہو رہا ہے. فرض میں جو کوتاہی ہوتی ہے اس کی تلافی جو ہے سنت کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہ تلافی نہیں ہو پا رہی ہے. پھر جو ہے 12 رکعات ادا کرنے کی جو فضیلت جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے وہ فضیلت اس سے چھوٹ رہی ہے. تو یہ فضیلت، لیکن گناہگار نہیں کہیں گے. ہاں، تیسرا کنڈیشن ہے گناہگار ہونے کا، جب سنت کی توہین کریں گے، سنت کو سنت نہ سمجھتے ہوئے، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے ادا نہیں کریں گے تو یہاں آدمی گناہگار ہوگا. یہ تفصیل ہے، آپ ذہن میں رکھیں. افتخار صاحب. تحیت المسجد کا حکم کیا ہے؟ کوئی بتائیں. تحیت المسجد کب پڑھتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے؟ جی بتائیں. یہ اذان سے پہلے اگر مسجد میں داخل ہو گئے جی تو تحیت المسجد ادا کی جائے گی، اور اگر اذان کے بعد داخل ہوتے ہیں تو پھر تحیت المسجد نہیں ہوگی، پھر ہم سنت جو ہے وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی آپ بتائیں. 24 گھنٹے میں کبھی مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو تحیت المسجد پڑھ کے ہی مسجد میں بیٹھتا. جی
ہاں تو اس میں دونوں بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن کبھی ہے نا ایک کان کو ادھر سے پکڑیے یا پھر اس کان کو ادھر سے پکڑیے گھما گھما کے، لیکن بات کو سمجھنا ہے. بات کو سمجھنا کیا ہے؟ تحیۃ المسجد کہتے ہیں مسجد کے احترام میں 2 رکعت نماز پڑھنا، بغیر نماز پڑھے بیٹھیں گے نہیں. یہ کبھی بھی مسجد میں داخل ہوں گے تحیۃ المسجد پڑھیں گے، لیکن اگر آلریڈی سنت موجود ہے تو تحیۃ المسجد ساقط ہو جائے گی. اب آپ سنت پڑھیں گے لیکن تحیۃ المسجد نہیں ہے، اذان سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق کیا ہے؟ مسجد سے. کبھی بھی داخل ہو، اذان سے پہلے اذان کے بعد کسی بھی ٹائم. اگر سنت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد پڑھیں گے، سنت ہے تو تحیۃ المسجد چھوڑ دیں گے. یا فریضہ اگر شروع ہو رہی ہے، اگر جماعت شروع ہو رہی ہے تو جماعت میں مل جائیں گے، تحیۃ المسجد ساقط ہو گئی. یہ تحیۃ المسجد کا معاملہ. کیا آپ کا نام ہے؟ اختر صاحب. اور آپ کا نام؟ ماشاءاللہ عمر صاحب جو ہے ابھی 2 اور باقی. اچھا جی، بعض علماء واجب کہتے ہیں لیکن صحیح سنت مؤکدہ ہے، صحیح ہے سنت مؤکدہ. جی 3 نماز میں نے بتایا تھا، یہ جاننا بھی ضروری ہے اس لیے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اشراق، چاشت اور اوابین. اشراق، چاشت، اوابین. کوئی بتائیں جو جواب نہیں دے سکے ہیں. اشراق، چاشت، اوابین، ان دونوں کو جی بتائیے. اشراق مسجد میں ایک ہی مقام پر بیٹھ کے جب پڑھتے ہیں سورج نکلنے کے بعد، جی 15 منٹ کی بعد، جی تو اس کو اشراق بولتے ہیں. جی جی چاش کی نماز اوابین کی ایک ہی نماز ہے، ظہر تک ٹائم ہوتا ہے. کبھی جی ماشاءاللہ. مختصر میں آپ نے جو ہے 2 جملے میں بہت صحیح طریقے سے آپ نے بتا دیا، لیکن اس میں جو ہے جو چھوٹ گیا اصل یہ ہے کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، سنگل ہیں، جماعت سے پڑھیں گے اور مسجد میں اسی جگہ بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر بلند ہو جائے. 2 چیزیں، سورج طلوع ہو اور طلوع ہو کر بلند ہو جائے. بلند ہونے میں 10 سے 15 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 12 منٹ 15 منٹ. اب اس کے بعد جو 2 رکعت نماز ادا کریں گے وہ اشراق کی نماز ہے. اس کے بعد اب جو ہے ظہر سے پہلے کسی بھی وقت 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں تو وہی کیا کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ ہے، چاشت کی نماز بھی ہے اور وہی صلاۃ الاوابین بھی ہے. کم سے کم 2 رکعت ہیں اور زیادہ سے زیادہ 8 رکعت تک ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تک بھی پڑھی ہیں اور میں نے آپ کو بتایا تھا فتح مکہ کے موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت تحیۃ یہ اوابین کی یا چاشت کی نماز ادا کی تھی. جی جی آپ کا اسم گرامی ابو عبد الوہاب عبد القہار. ایک اور سوال میں لینا چاہتا ہوں. نماز کے ممنوع اوقات میں نے بتایا تھا تفصیلی اور اجمالی. تفصیلی کتنا ہے، اجمالی کتنا ہے نماز کے ممنوع اوقات؟ جی بتائیے. شروع سے اٹھنے کا ٹائم کتنا، بس گنتی بتائیے. 3 ٹائم. میں نے 2 بتایا تھے، ایک اجمالی اور ایک تفصیلی. اجمالی کتنا ہے، تفصیلی کتنا ہے؟ چونکہ ہمارا کلاس ایسا ہے نا جو آیا رہے گا وہی جو ہے صحیح سے جواب دے سکتا ہے. جی بتائیے. جی نماز کچھ ٹائم پڑھنا منع ہے تو وہ کتنا ٹائم ہے اجمالی اور کتنا ٹائم ہے تفصیلی؟ وہ صرف کتنی، ہاؤ مینی ٹائمز، کتنے مرتبہ؟ جو کلاس میں نہیں آ رہا ہے بتا پائے گا؟ نہیں بتا پائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں یہ کلاس کافی امپورٹنٹ ہے. جو بتا رہا ہوں ابھی عبادت سے ریلیٹ کر رہا ہے یہ مسئلہ. اس میں آنے والا آدمی اپنی عبادتوں کو درست کرے گا. اس سے اگر آپ ناغہ کریں گے تو بہت جو ہے چیزوں سے محروم رہیں گے. جو جواب نہیں دیے ہیں بتائیں. کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ جاننا ضروری ہے. نماز پڑھتے ہیں، نماز کب منع ہے آپ نہیں جانیں گے تو پھر کون جانے گا؟ بتائیے. اجمالی مطلب سورج نکلنے سے طلوع ہوئے تک، جی، اور سورج جب ڈوب رہا ہے جی کمپلیٹ ڈوبے تک. جی. اور تفصیل یہ ہے کہ جو فجر ہے، فجر سے لے کے جو طلوع کا ٹائم ہے جب تک نہیں پڑھنا، عصر کے بعد نہیں پڑھنا ہے، اور مغرب میں عصر سے مغرب تک. ہاں وہ تو بیان کر لیں گے تفصیل میں. میں مختصر طور پہ میں بیان کرتا ہوں اور میں انعام لوں گا، اور میں انعام جو ہے سب سے چھوٹا بچہ کو دوں گا. سب سے چھوٹا کون عمر میں، ایج کے اعتبار سے؟ جمیل. ہاؤ مینی ایئرس اولڈ؟ 11 ایئرس. تمہارا کتنا ہے؟ 15. اور تمہارا عبد الوہاب؟ تو جمیل جیت رہا ہے. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی، حدیث میں صرف 3 اوقات کا ذکر ہے. حدیث سمجھیں، پہلے دلیل سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقت میں نماز پڑھنے سے
منع فرمایا 3 وقت میں اور کیا کرنے سے؟ جنازہ دفن کرنے سے منع فرمایا. 3 اوقات. 3 اوقات کون کون سے ہیں؟ ایک جو ہے جب سورج طلوع ہو رہا طلوع، اور ایک نصف النہار، اور ایک سورج ڈوب رہا. یہ حدیث میں 3 بتایا. یہ ہے اجمالی. حدیث میں 3 بتایا: نکلنا، طلوع، اور نصف النہار بیچ آسمان میں سر کے اوپر دوسرا، اور تیسرا سورج ڈوبنا. یہ 3 تفصیلی میں 5. اسی میں 2 ایڈ کر دیں گے 5 ہو جائے گا. 2 کون سا ایڈ کریں گے؟ فجر کے بعد سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، یہ تفصیلی میں آ جائے گا. اور دوسرا وقت کون سا ایڈ کریں گے؟ عصر کے بعد سے لے کے سورج ڈوبنے تک. یہ ٹوٹل مل کے کتنا ہو گیا؟ 5. میں نے اس طرح سے آسان بنا کے بتایا کہ یہاں پہ بالکل جیسے پرنٹ کرتے ہیں نا وہ پرنٹ ہو جائے. اس طرح سے میں نے بیان، پہلے حدیث سمجھے اور حدیث کے ساتھ جو اضافی چیز علماء نے مسئلہ نکالا وہ مسئلہ کو سمجھے. یہ ہے 5. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. تو یہ انعام جو ہے جمیل کے لیے رہے گا. آ جائے ہمارے منیر صاحب کدھر گئے؟ آ جائیں، یہ انعامات آپ دیں. آ جائے احمد انصاری، محمد فراز، سعید شاکر صاحب ادھر آ جائے. شاہ جہاں شفیق صاحب، آزاد انصاری، عبداللہ یعنی غلام، نوادش، گلفام صاحب، شکیل، فضل صاحب اور مغل صاحب. ام بلال کی طرف سے آ جائیں، اور ایک جو ہیں ام بلال کے بعد اختر صاحب آ جائیں، عمر صاحب آ جائیں، اور اس کے بعد جو ہے جمیل آ جاؤ. جن کا نام میں نے لکھا تھا ایک نام سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، عبد القہار صاحب آ جائیں. اور ایک جو نام کیا ہے سمجھ میں نہیں، ام بلال کے بعد جن کا نام لکھا ہوں وہ آ جائیں. تو ماشاء اللہ. ہاں ایک جو ہے ام بلال کے لیے ہے، ام بلال کا انہوں نے لیا، ام بلال کا لے لیا نا. اور جو ہے لیڈیز میں ایک چیز تو صحیح لکھا تھا انہوں نے. سب لوگ ہو گئے، کسی کا نام چھوٹا تو نہیں؟ تو نہیں ملا ابھی یہاں ہو گیا. ایک شک جو ہے ایک بہن نے تھوڑا صحیح لکھا ہے تو ان کو انعام مستحق ہو جا رہی ہیں. جو استحاضہ کا مسئلہ تھا، 1 منٹ، ایک پوائنٹ ان کا صحیح تھا. اچھا یہ ہاں زوزہ افتخار صاحبہ جو ہیں، حیض کا خون سیاہی مائل، استحاضہ کا خون جو ہے نہیں، یہ نہیں، دوسرا استحاضہ کا جو مسئلہ تھا کس کا تھا؟ یہ ام آیان. ہاں نماز نفاس نہیں ہوگا، نفاس نہیں مانا جائے گا، لیکن ایک پوائنٹ یہاں گڑبڑ ہو گیا تھا کہ جب نفاس نہیں ہے تو نماز پڑھے گی. تو انہوں نے لکھا تھا نماز نہیں پڑھے گی، لیکن ہونا چاہیے نماز پڑھے گی. گروپ فوٹو ہو گیا تھا. جزاکم اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت کا نہیں ہوا. اسرار آپ کا فوٹو نہیں ہوا، کوئی مشکل نہیں. ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. انشاءاللہ جنازے کی نماز غائبانہ ادا کریں گے. ہمیں نا نماز کا نہیں پتا چلتا. آخر میں کہہ دیا کریں گے مقام پڑھ لیں، تو کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ نماز کا یہ وہ کہتی ہیں جب نماز شروع ہو جاتی ہے آپ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، تو پھر ہم شروع کرتے ہیں، پھر آپ لوگ باہر ہمیں فون کرتے رہتے ہیں کہ آئے کیوں نہیں.